بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ ملاقات اور نشست میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں قرآنی تشبیہات یا قرآنی تمثیلات سے متعلق بطور تمہید کے عہد چند باتیں رکھی گئی تھی۔ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کو قرآنی مثال کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و منزلت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کو بتایا گیا۔ گزشتہ نشست میں قرآن مجید میں جو مثالوں کا ذکر ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کو بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مثالوں کا جو ذکر فرمایا، ایک اہم مقصد یہ کہ لوگ غور و فکر اور تدبر کریں اور باتوں کو اچھی طرح کیا سمجھ لیں۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان مثالوں کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، لوگوں کے غور و فکر اور تدبر کے لیے ہے۔ اسی لیے مثال کی صورت میں جب باتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ایسی باتیں بہت ہی زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہیں انسان کی نگاہ میں، اور انسان ان کو سمجھنا چاہتا ہے، ان مثالوں پر غور و فکر کرتا ہے، اور بات سمجھنا اس کے لیے کیا ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرات، آج کی اس ملاقات میں جو کہ امثال القرآن نامی پروگرام میں یہ دوسری ملاقات ہے آپ حضرات سے، آج کی اس ملاقات میں ایک اہم مثال کا ذکر ہوگا، اور اس مثال کا مطلب کیا، اس کے بارے میں کیا ہے وضاحت بھی تفصیلی طور پر جو ہے کی جائے گی۔ مثال اگر دیکھا جائے تو حق اور باطل کی ہے، حق اور باطل کی مثال، یہ ہمارا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کی کئی مثالیں بیان کی ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم مثال جو سورہ الرعد آیت نمبر 17 میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آیت مکمل آپ حضرات کے سامنے پڑھی جائے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل اور تشریح میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی سورہ الرعد میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ یہ آیت نمبر 17 سورہ الرعد سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کی مثال بیان کی،
اور حق اور باطل سے متعلق دو مثالوں کا ذکر ہے، اور ان دو مثالوں کے بارے میں اہل علم نے دو نام دیے ہیں۔ ایک ہے المثل المائی اور دوسرا ہے المثل الناری۔ یعنی ایک مثال، پہلی مثال مثل مائی یعنی پانی کی مثال، کیونکہ پانی کے ذریعے مثال کا ذکر ہے، اور جو دوسری مثال کا ذکر ہے اسی آیت میں وہ مثل ناری ہے، یعنی ایسی مثال جو کہ ناری، آگ کی مثال۔ تو پانی والی مثال اور آگ والی مثال، ان دونوں مثالوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ذکر کیا، اور ان دونوں مثال کے ذریعے حق اور باطل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتانا چاہا کہ حق کی کیا قوت و طاقت ہے اور باطل کی کتنی قوت و طاقت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمیں کیا ہے بتایا۔ اس لیے اس آیت کے مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو اللہ نے فرمایا جب انزل من السماء ماء، اسی نے یعنی اللہ ہی کی ذات نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی بارش نازل ہوئی، اور جانتے ہیں کہ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے۔ تو اسی لیے ارشاد ہے ادھر انزل من السماء ماء، اسی ذات نے یعنی اللہ ہی کی ذات نے آسمان سے پانی برسایا۔ فسالت اودیۃ بقدرها، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ نالوں سے مراد ادھر وادیاں ہیں، کیونکہ اگر بارش نہیں تو وہ وادی خشک ہے، اس میں پانی نہیں، اور جب پانی آئے آسمان سے پانی برستا ہے تو وادیاں بہنے لگتی ہیں، اور ہر وادی ایک ہی طرح نہیں ہوتی، ایک ہی وسعت نہیں ہوتی وادیوں کی، بلکہ وادیوں کی مختلف کیا ہے وسعت، اور مختلف ان کی سائز ہوتی ہے، بڑی چھوٹی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اور جب پانی برسایا تو پھر سالت اودیۃ بقدرها، اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر پانی کے ریلے نے، جب پانی بہہ نکلا نالوں میں بہنے لگا، فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا۔ یعنی جب بڑی تعداد میں پانی آتا ہے تو جو جھاگ ہوتا ہے وہ پانی کے اوپر نظر آتا ہے، حالانکہ پانی سے پہلے وہ جھاگ خشکی کی شکل میں اسی وادی پر پڑا رہا، بکھرا رہا، نظر نہیں آتا رہا برابر، بہت زیادہ نمایاں نہیں تھا وہ جھاگ۔ لیکن جیسے ہی پانی بڑی جو ہے تعداد میں، بڑی مقدار میں آیا تو اس میں کیا ہے اوپر جھاگ، اور جو کچھ پانی کے علاوہ چند چیزیں کچڑے وغیرہ رہتے ہیں وہ کیا ہے پانی ان کو اوپر لے آتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا۔ آگے فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں،
کس چیز کو آگ میں ڈال کر تپایا جاتا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، مختلف چیزیں جو معادن کی شکل میں ہیں، تو ان کو آگ میں ڈال کر کیا ہے تپایا جاتا ہے، مختلف شکل دینے کے لیے، مختلف طرح کی چیزیں بنانے کے لیے۔ کبھی تلوار بنتی ہے یا عورت کے زیورات بنتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو کیا ہے آگ میں ڈال کر کیا ہے تپایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اسی طرح کے جھاگ ہیں، آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور کو، ساز و سامان کے لیے۔ زیور کو جب آگ میں ڈال کر تپایا جاتا ہے تو اس کا مختلف سامان بنایا جاتا ہے، تب اس وقت بھی اسی طرح کیا ہے جھاگ نمایاں ہوتی ہے۔ جب آگ میں معدن کو ڈالا جائے، چاہے سونا ہو یا چاندی ہو یا کوئی اور جو ہے معادن میں سے ہو، تو اس پر جو کچھ کچڑے رہتے ہیں وہ بھی جھاگ جیسے کیا ہے نمایاں ہو جاتے ہیں، وہ بھی جھاگ جیسے کیا نمایاں ہوتے ہیں، اور آگ پر اسے جب تپایا جاتا ہے تو جو خالص معدن سونا ہے یا چاندی ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ چیزیں ملی ہوئی تھی گرد و غبار کی شکل میں ہو یا کوئی اور جو ہے چیز ہو، وہ کیا ہے نمایاں ہو کر کیا ہے الگ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ پانی جھاگ کو نمایاں کر کے الگ کر دیتا ہے، اور اسی طرح سونا اور چاندی کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے تو سونا اور چاندی پر جو کچھ میل کچیل تھی وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، اور سونا چاندی الگ ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں مثال میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں کیا ہے جھاگ اور میل کچیل گندگی کیا ہے الگ ہو جاتی ہے۔ پانی جب آتا ہے بڑی مقدار میں تب، یا سونا اور چاندی کو معدن کو جب آگ پر تپایا جاتا ہے تب بھی کیا ہے میل اور کچیل کیا ہے سے الگ ہو جاتا ہے اور کیا ہے نمایاں ہونے لگتا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ آگے فرمایا اللہ نے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اب جھاگ تو نکارا ہو کر چلا جاتا ہے، میل کچیل الگ ہو کر اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے، فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، پانی ہے یا سونا اور چاندی ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی جب پانی آیا، جھاگ اوپر کی طرف آئے، جو کچھ پانی کے علاوہ چیزیں تھیں کچڑے وغیرہ سب نمایاں ہو گئے، پانی ان کے نیچے وہ اوپر، اور وہ الگ ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب آگ میں معدن کو تپایا جاتا ہے سونا اور چاندی کو، تو اس وقت میل کچیل الگ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، زیادہ دیر رہتی نہیں، جھاگ زیادہ دیر نہیں رہتی، میل کچیل زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن جو رہ جاتا ہے وہ لوگوں کے فائدے والی چیز رہ جاتی ہے۔ پانی آیا تو پانی رہتا ہے دیر تک، سونا اور چاندی سے جب میل کچیل اس سے الگ کر دیا جاتا ہے تو سونا اور چاندی رہ جاتا ہے، لیکن میل اور کچیل کیا ہے چلے جاتا ہے۔ تو یہ مثال
اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کی بیان کی، اور پھر جو ہے اسی آیت میں آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، کس طرح؟ جس طرح مثال کا ذکر ہوا، حق اور باطل کی مثال ہے۔ یہ اس آیت کا ایک عام مفہوم ہے، اور اس عام مفہوم سے یہ بات ہمیں واضح ہوئی کہ اس آیت میں جو مثال کا ذکر فرمایا اللہ نے، پانی کے ذریعے جھاگ کا نمایاں ہونا اور آگ کے ذریعے معدن کے میل کچیل کا نمایاں ہونا اور الگ ہو جانا، اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے حق اور باطل کی مثال بیان کرنا چاہی۔ یہ بات ہمیں کیا ہے اس آیت سے اور اس مفہوم سے کیا ہے واضح ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اس مثال میں کیا مناسبت ہے؟ یعنی اگر اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ پانی کے ذریعے جھاگ الگ ہو جاتا ہے، نمایاں ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح جب آگ پر معدن کو ڈالا جائے، تپایا جائے، تو معدن یا سونا اور چاندی کے میل کچیل ختم ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں میل کچیل، اور خالص چیز جو مفید ہے لوگوں کے لیے، فائدے والی چیز ہے، وہ رہ جاتی ہے۔ آخر کار یعنی حق اور باطل سے اس کا کیا تعلق؟ کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے ہمیں حق اور باطل کے بارے میں بتانا چاہتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے حضرات، اور انشاءاللہ تفصیل اگلی ملاقات میں، کہ جس طرح پانی لوگوں کے لیے مفید ہے وہ رہ جاتا ہے، اور جس طرح سونا اور چاندی لوگوں کے لیے نفع بخش ہے وہ رہ جاتا ہے، تو اسی طرح ہمیشہ حق رہ جائے گا، لیکن جو باطل چیز ہے اور باطل معاملات ہیں وہ کبھی رہنے والے نہیں ہیں۔ جس طرح جھاگ الگ ہو کر ختم ہو جاتی ہے، کوئی ذکر نہیں اس کا، اور جس طرح سونے سے میل کچیل الگ ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر نہیں رہتا، وہ یہی معاملہ کیا ہے باطل کا ہے۔ حق رہنے والی چیز ہے اور باطل ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ مراد ہے اس مثال سے، حق اور باطل کی جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ بإذن اللہ مزید اور تفصیل اس مثال کی کیا ہے اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔